ہجرت کے اس یادگار سفر کا ذکر قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی مدد کی تھی اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کفار نے ان کو نکالا یعنی مکہ سے، ثَانِيَ اثْنَيْنِ، اور اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اور وہ دونوں غار یعنی غار ہرا میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے، اپنے رفیق سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کا جو یہ سفر تھا قریش کی تکالیف اور دشمنی سے بچنے کی خاطر کیا گیا تھا، انتہائی خفیہ اور حساس سفر تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، اخلاص اور ان کی وفاداری میں ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو اپنے ساتھ اپنے ہمراہ ہرگز نہ لے جاتے، کیونکہ خدشہ تھا کہ معمولی اگر شبہ بھی ہوتا کہ وہ دشمنوں کو اطلاع نہ کریں تو صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانا ان پر مکمل اعتماد کا یقینی ثبوت اور اس حقیقت کی پختہ دلیل ہے کہ وہ سچے دل سے بارگاہ رسالت کے وفادار تھے۔ اور ہجرت اللہ تعالیٰ کے حکم خاص سے تھی۔ سینکڑوں صحابہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کر معیت نبوی کے لیے فقط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ان کے تمام صحابہ سے افضل ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین فرمایا، اور تاریخی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اکثر مقامات اور مراتب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثانی یعنی قریب ترین رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہی دوسرے مرد تھے جو سب سے پہلے عقیدہ توحید سے مالا مال ہوئے، وہی اسلام کے دوسرے داعی تھے جن کی کوششوں سے حضرت طلحہ، زبیر، عثمان اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو معیت میں صرف حضرت ابو بکر تھے۔ انصار نے نبی کے ساتھ جس دوسرے فرد کو دیکھا وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوہ میں خدمت اقدس میں رہے، ایک لمحہ بھی الگ نہیں ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں نماز پڑھانے کی جب نوبت آئی تو ثانی اثنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتخاب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سب سے قریب مدفون ہو کر اس دنیا میں بھی ثانی اثنین قرار پائے۔ جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے غم پیش آیا تو اس نازک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ معیت نبویہ، معیت الہیہ کا تمغہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی تمغہ اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ یہاں صاحب سے مراد، صحابی سے مراد بالاتفاق، چاہے اس مفسر کا تعلق جس مسلک سے بھی ہو، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے لصاحبہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق اور صحابی قرار دیا۔ لہٰذا جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہے اور قرآن کی آیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہجرت کے اس یادگار سفر کا ذکر قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی مدد کی تھی اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کفار نے ان کو نکالا یعنی مکہ سے، ثانی اثنین، اور اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، اور وہ دونوں غار یعنی غار ہرا میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے، اپنے رفیق سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کا جو یہ سفر تھا قریش کی تکالیف اور دشمنی سے بچنے کی خاطر کیا گیا تھا، انتہائی خفیہ اور حساس سفر تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی